قربانی اور عید کے یہ جو 3 ایام ہیں یہ ہم کیسے گزاریں؟ عید الاضحیٰ کے یہ جو 3 دن ہوتے ہیں 10، 11 اور 12 ذوالحجہ کے، یہ بڑے ہی بابرکت اور انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ ان دنوں کے اندر خوب اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے۔ یہ جو دن ہیں ان دنوں کو خوشی، شکر، عبادت، صلہ رحمی اور قربانی کے جذبے کے ساتھ گزارنا چاہیے۔ آج ہم کچھ ایسے اعمال کہ جو قرآن و حدیث سے ہمیں معلوم ہوتے ہیں وہ جانیں گے کہ ان دنوں کے اندر ہم سب سے پہلی اور بنیادی چیز ہے، ویسے بھی ان دنوں کے علاوہ بھی انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ ان اعمال کو دل جوئی کے ساتھ، دل جمی کے ساتھ کرے۔ تو سب سے پہلی جو چیز ہے انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ ان دنوں میں انسان جو 5 وقت کی نماز ہے اس کو باجماعت ادا کرے، اور پھر ان دنوں کے اندر بھی جو تکبیرات تشریق ہیں ان کا بھی خصوصی اہتمام کرنا چاہیے انسان کو۔ ویسے تو وہ 9 ذوالحجہ سے لے کر 13 ذوالحجہ تک ہیں، پھر ان دنوں کے اندر خاص اہتمام کرنا چاہیے انسان کو کہ تکبیرات فرض نمازوں کے بعد تکبیرات تشریق کا خصوصی اہتمام کرنا چاہیے۔ پھر جو دوسری چیز ہے وہ ہے قربانی کا اہتمام کرنا۔ ان 3 دنوں کے اندر جن لوگوں پر قربانی واجب ہے، صاحب نصاب، صاحب استطاعت جو لوگ ہیں جن پر قربانی واجب ہوتی ہے، ان لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان دنوں میں قربانی کا خاص اہتمام کریں۔ جب انسان قربانی کر لیتا ہے پھر قربانی کے بعد جو اس کا گوشت ہوتا ہے، قربانی کے جانور کا جو گوشت ہوتا ہے اس کے 3 حصے کیے جاتے ہیں، اور انسان کے لیے یہ ضروری ہے کہ جب قربانی کے جانور کا گوشت جب اس کے حصے کیے جائیں، ایک حصہ اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے رکھے، دوسرا حصہ جو اپنے پڑوسی ہیں، اپنے رشتہ دار ہیں ان کو دے، اور جو تیسرا حصہ بنایا جاتا ہے وہ انسان جو غریب، جو محتاج لوگ ہیں ان لوگوں کے لیے خاص اہتمام کرنا چاہیے کہ جن لوگوں تک گوشت قربانی کا۔ پھر جو تیسرے نمبر پر تیسرا حصہ جو آتا ہے وہ جو غریب، جو محتاج لوگ ہیں ان لوگوں کو دینا چاہیے، یعنی ایسے لوگ کہ جو ان دنوں کے علاوہ جن تک گوشت نہیں پہنچتا۔ تو یہ جو ایام ہوتے ہیں ان ایام کو میں قربانی کرنے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ جن لوگوں تک گوشت نہیں پہنچتا ان لوگوں تک گوشت کو پہنچایا جائے، یہ جو قربانی کرنے والا انسان ہے، جو بندہ ہے۔ تو پھر تیسرے نمبر پر جو بات آتی ہے وہ ہے ناراض لوگوں کو منانا۔ چونکہ یہ جو قربانی، یہ جو عید ہے، یہ جو عید کے دن ہوتے ہیں ان دنوں میں یہ دن محبت، پیار، خلوص کے دن ہوتے ہیں۔ ان دنوں میں انسان کو کوشش کرنی چاہیے جو ناراض لوگ ہیں ان ناراض لوگوں کو منایا جائے۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ حضور کا وہ فرمان، حضور نے فرمایا، اس کا مفہوم یہ ہے، حضور نے فرمایا صحابہ سے کہ صحابہ میں تمہیں کیا ایسا عمل نہ بتاؤں جو نماز، روزہ اور صدقہ سے بھی بہتر ہے؟ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، ضرور کہ جو لوگ ناراض لوگوں کے درمیان صلح کراتے ہیں، ان کو مناتے ہیں، تو اللہ رب العالمین نے ان کے لیے اس کے اندر نماز، روزہ اور جو صدقہ کیا جاتا ہے اس سے بھی زیادہ اجر و ثواب رکھا ہے۔ اس وجہ سے انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ یہ جو دن ہوتے ہیں خاص طور پر، ویسے بھی جو لوگ ناراض ہوں ان کو منانا چاہیے، ان کے درمیان صلح کرانی چاہیے، تو ان دنوں کے اندر خاص طور پر کیونکہ عید یہ محبت کا نام ہے دوسرے لفظوں میں۔ تو پھر جو چوتھی بات ہے وہ ہے والدین اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ معزز سامعین، ویسے بھی والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا گیا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا گیا ہے، لیکن پہلے بھی بتایا
یہ جو عید کے دن ہوتے ہیں یہ پیار محبت کے دن ہوتے ہیں۔ تو جب انسان ان دنوں کے اندر اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، ان کی صحیح معنوں میں خدمت کرتا ہے، اور پھر جو رشتہ دار ہوتے ہیں ان رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، ان کے ساتھ ملاقات کرتا ہے۔ خوشی کا مطلب یہی ہوتا ہے، اگر آپ کے کوئی رشتہ دار بیمار ہیں تو ان کی تیمارداری کی جائے، اگر وہ کسی اور مصیبت میں مبتلا ہیں تو اس مصیبت سے چھٹکارا پانے کے لیے ان کی مدد کی جائے۔ اس طرح کے بہت سے کام ایسے ہیں کہ جو حسن سلوک کے اندر آ جاتے ہیں۔ تو ان دنوں کے اندر انسان کو بالخصوص یہ اہتمام کرنا چاہیے کہ وہ اپنے والدین، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ پھر جو 5ویں نمبر پر بات آتی ہے وہ ذکر دعا کے اندر مشغول ہونا۔ انسان کو یہ بھی کوشش کرنی چاہیے کہ انسان جو لغو باتیں ہیں ان سے دور رہے، اور ان دنوں کے اندر اللہ رب العالمین کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہوئے انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ ذکر کرے، دعا کرے، ہمیشہ دعا کے اندر، ذکر کے اندر مشغول رہے، اور اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرے کہ اللہ رب العالمین نے یہ جو قربانی کے دن ہیں، یہ جو عید کے دن ہیں، اللہ رب العالمین نے اس کو عطا فرمائے، اور اپنا ذکر، اپنے محبوب کا ذکر کرنے کی اللہ تعالیٰ نے اس کو توفیق عطا فرمائی۔ اور انسان جو لغو چیزیں ہیں ان سے دور رہے، چونکہ اکثر اوقات زیادہ تر یہی ہوتا ہے کہ جب یہ دن خوشی کے دن ہوتے ہیں تو انسان ان چیزوں سے بہت دور ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے ان دنوں کے اندر انسان کو کوشش کرنی چاہیے یہ جو دن ہے اللہ تعالیٰ کی خوب عبادت بھی کرے، اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں عطا کی ہیں ان نعمتوں کا شکر بھی ادا کرے، اور دعا اور ذکر کے اندر انسان مشغول رہے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دست دعا بلند کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر سب سے پہلے مجھے، پھر ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔